سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا بزم قرآن میں۔ اللہ اکبر۔ آج بزم قرآن میں جو موضوع ہے وہ ہے قرآن اور شان علی۔ اللہ اکبر۔ جس ہاتھ سے بنتا رہا امکان کے تانے، قد میں نے رسالت پہ وہی ہاتھ رہا ہے، سایہ بھی نہیں رکھتے تھے سرکار دو عالم، سائے کی طرح پھر بھی علی ساتھ رہا ہے، سائے کی طرح پھر بھی علی ساتھ۔ آج ہم قرآن سے جانیں گے شان حضرت علی کے حوالے سے۔ آج کی جو ظاہر آج کا جو دن ہے اور یہ شب گزرے 21ویں شب، اس کو مناسبت ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کے اس واقعے سے کہ اپنے ہی قاتل کو اللہ رے ظرف کے قاتل کو جام شیر، اللہ اکبر، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی جناب میں کروڑوں سلام پوری امت خراج پیش کرتی ہے اس عظیم صحابی رسول کو کہ جنہوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اپنے لہو سے دفاع کیا، اور جنگوں میں کیا آپ نے کیا مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پرفارمنس دکھانا، کیا حضرت علی نے پرفارمنس دکھائی، جو پیچھے ہٹ کے 2 قدم آگے بڑھ کے مارتے تھے، جو دائیں سے مارتے تھے، بائیں سے مارتے تھے، ہر جانب سے کفار پر حملہ آور ہونا، اور کس شجاعت اور کس بہادری کے ساتھ کیا اللہ رب العزت نے آپ کو شجاعت عطا فرمائی، اور ید اللہ بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے آج جاننا چاہوں گا قرآن مجید فرقان حمید جب شاہد ہوتا ہے تو کس طرح حضرت علی کی شانیں بیان کرتا ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے عہد حاضر کے مقتدر نامور اور مستند علماء کرام مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب اور حضرت علامہ فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی نظامی صاحب، آپ تینوں کو میں خیر مقدم کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں آج کے پروگرام میں۔ شان حضرت علی پہ آج مفتی صاحب ہم نے قرآن کی روح سے بات کریں۔ سورہ فتح کی آخری آیات میں قرآن کس طرح حضرت علی کو یاد کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی آج جو موضوع رکھا ہے کہ قرآن اور شان علی، کیوں نہ ہو کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ہائے ساتھ ہائے ہے، ہائے، کیوں نہ کیا ہو۔ جملہ کہہ دیا، سبحان اللہ۔ اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ سورہ فتح کی یہ آخری جو آیت کریمہ ہے، محمد الرسول اللہ، صلی اللہ تعالیٰ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، یہ جو معیت ہے نا، یہ معیت، یہ یعنی کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جنہیں بڑی شدت کے ساتھ یہ معیت حاصل ہوئی ہے۔ بالکل صحیح، ان صحابہ میں سے ایک مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کی اتنی شدت کے ساتھ معیت مصطفیٰ ہے ہائے ہائے، کہ یہ ہمیں بہت خال خال ملتی ہے۔ بالکل صحیح، مثال کے طور پر سلمان بھائی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اپنی آنکھ کھولتا ہے، کوئی پہلی نظر اپنے والد کو دیکھتا ہے، کوئی پہلی نظر اپنی والدہ کو دیکھتا ہے، اللہ اکبر، کوئی اپنے چاچا، ماموں، دادا، دادی، نانا، نانی کو دیکھتا ہے، لیکن قربان جائیں کہ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ اس وقت تک نہیں کھلی جب تک چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنکھ کھلی تو پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ علیہ السلام پر پڑی۔ اچھا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب بچہ لڑکپن کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو کوئی اپنے والد کی عادتوں کو سیکھتا ہے، کوئی اپنے دادا کی، کوئی اپنے چاچا کی، کوئی اپنے ماموں کی عادت پر جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا یہ بچہ اپنے چاچا پر گیا ہے، یہ بچہ اپنے والد پر گیا ہے، یہ بچہ اپنے دادا پر گیا ہے۔ لیکن قربان جائیں کہ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر سب سے پہلے کسی کی عادات سیکھی، کسی کی سیرت کو دیکھا، کسی کو چلتے پھرتے دیکھا، کسی کو بات کرتے ہوئے دیکھا، تو سب سے پہلے جس کی عادات اور اطوار کو ملاحظہ فرمایا اور ان کو اپنایا، وہ بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو اپنایا، آپ کی سیرت کو اپنایا، آپ کے اطوار اور آپ کے اخلاق کو اپنایا۔ تو یہ معیت ہے۔ جنگ بدر سے لے کر جنگ تبوک تک سوائے ایک جنگ کے، یعنی ایک غزوے کے، باقی ہر غزوے میں
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، واہ۔ اور غالباً غزوہ تبوک میں آقا علیہ السلام نے خود آپ کو روکا تھا، اس لیے آپ رکے، ورنہ آپ نہ رکتے، اللہ حکم مصطفیٰ تھا۔ تو باقی سارے غزوات میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ پھر واہ، صحیح۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جس طرح یہ حصہ آیت کریمہ کا تمام صحابہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر شدت کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر خاص طور پر مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتا ہے کہ کافروں پر شدید ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ آپس میں رحم دل کافروں پر کیسے شدید؟ جنگ بدر میں آپ یہ دیکھیں کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، اس کا بیٹا، عتبہ کا بیٹا، جب یہ آئے تو جو ولید بن عتبہ تھا بڑا پہلوان تھا، اس کو واصل جہنم کیا۔ اور جنگ بدر میں اتنی آپ نے بہادری کا مظاہرہ فرمایا کہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ لا فتح الا علی لا سیف، یہ جبرائیل امین علیہ السلام کا نعرہ تھا کہ کوئی جوان علی جیسا نہیں، کوئی تلوار علی کی تلوار جیسی نہیں، ذوالفقار جیسی نہیں۔ اسی طریقے سے خندق میں، جنگ خندق میں عمر بن عبد ود جو 1000 سواروں کے برابر تھا، اس سے واصل جہنم کیا۔ جنگ خیبر، وہ مراحب کہتا ہے کہ جی سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مراحب ہوں، بڑا بہادر ہوں۔ آپ نے فرمایا میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، اور میں شیر ہوں، جب حملہ کرتا ہوں تو چھوڑتا نہیں ہوں۔ جنگ احد میں وہ بہادری کا مظاہرہ کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی سے فرمایا کہ علی میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے۔ جبرائیل نے عرض کی کہ حضور میں تم دونوں سے ہوں، میں آپ دونوں سے ہوں۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ظاہر ہے حضرت علی کا تو ذکر ہی ایسا ہے کہ یہ وقت تو بہت تھوڑا ہے اور بڑا جائے، اس کے لیے بہت وقت چاہیے، بلکہ زندگیاں ختم ہو جائیں مگر یہ ذکر جاری رہے۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب قبلہ، قرآن یہ کہتا ہے کہ اہل ذکر سے سوال کرو اگرچہ تم نہیں جانتے۔ اب اس ظاہر قرآن کی آیت میں میں حضرت علی کی شان کو کیسے دیکھتا ہوں؟ فرماتے ہیں پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سبحان سلام۔ اللہ، سبحان شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان امیر المومنین سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے کیا کہنے، جیسے آپ کا نام علی ہے ایسے ہی آپ خود بھی علی ہے۔ علی کا معنی ہوتا ہے بلند، جیسے آپ کا نام علی ہے ایسے ہی آپ کی ذات بھی علی ہے، بلند ہے۔ اس علی نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی صفاتی نام ہے علی، بلند۔ اس علی نے، العلی نے اس علی کو خاص علو عطا فرمایا ہے، خاص شان عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کی آپ نے بات کی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ذکر والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو ذکر سے یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں ذکر سے مراد علم ہے قرآن کی اس آیت میں، کہ علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو علم کی شان تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ایسی ہے کہ صحیح بخاری کے حدیث ہے، حضور جان عالم علیہ السلام نے آپ سے فرمایا تھا، انت منی و انا منک، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے باقاعدہ یہاں وضاحت فرمائی ہے، جہاں اس کی شرح فرمائی عمدۃ القاری میں، تو باقاعدہ بیان کیا اس کا معنی کیا ہے۔ فرمایا قرابت کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں۔ اللہ، یعنی اس میں قرابت اور نسب کے ساتھ ساتھ علم کا وصف بھی ملحوظ ہے۔ تو جب حضور یہ فرما دے تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، یعنی علم کے معاملے میں بھی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، تو کیا کہنے، پھر وہ علم کے قرآن جس کی اطرت کا قصیدہ۔ بالکل، حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت جو انا دار الحکمتی و علی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور مستدرک کی روایت میں انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر جو ہے خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور صحابہ کرام علی رضوان سے بھی منقول ہے، وہ کہتے ہیں اقضاہم علی، جب مختلف اور صاف بیان کیے گئے صحابہ کے تو ان میں مولا علی کا جو وصف بیان ہوا تو فرمایا اقضاہم علی، ان میں قضاء کے معاملے میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ علی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اور قضاء
فضا کا علم کے ساتھ اور ذہانت کے ساتھ کیسا تعلق ہے آپ کو معلوم ہی ہے۔ پھر جو ہے حضور جان عالم علیہ السلام نے شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے باقاعدہ یہ ارشاد فرمایا تھا، اب ما ترضینا انی زوجتکی اقدم امتی سلما و اکثرہم علما و اعظمہم حلما، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ میں نے تمہاری شادی اپنی امت میں اس شخص سے کی ہے جو میری امت میں اسلام میں سب سے مقدم ہے، علم میں سب سے بڑھ کر ہے، حلم میں سب سے بڑھ کر ہے۔ علم اکثرہم علما جو ہے موضع استشہاد میں رکھا تھا، اکثرہم علما، علم میں سب سے بڑھ کر ہے، یہ گواہی کون دے رہے ہیں؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر وہ ایک ضعیف روایت ہے اگرچہ، لیکن چونکہ ضعیف روایت فضائل اعمال میں مقبول ہوتی ہے، بعض کے نزدیک چند شروط کے ساتھ اور بعض کے نزدیک بغیر کسی شرط کے بھی ہوتی ہے، علی مال قرآن والقرآن ماہو حتی لا یفترقا حتی یاردا علی الحوض، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن اس کے ساتھ ہے، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض پر آئیں گے۔ یعنی علی جو ہے وہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، تو قرآن جو ہے وہ علوم اولین و آخرین کا جامع ہے وہ قرآن، تو جب وہ علی کے ساتھ اور علی اس کے ساتھ، تو پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے علم کی شان کیسی ہوگی اسی سے اندازہ لگا لیجیے۔ اور سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، سعید بن مسیب کے حوالے سے کتابوں میں بات لکھی، وہ کہتے تھے کہ وہ ایسی مشکل سے پناہ مانگتے تھے جس مشکل کو حل کرنے کے لیے ابو الحسن یعنی مولا علی موجود نہ ہو۔ اور یہ کہاوت مشہور ہو گئی، قدیہ ولا ابو الحسن لہا، کہ مشکل تو آ پڑی ہے لیکن حل کرنے والا ابو الحسن یعنی علی موجود نہیں۔ زمانے بھر میں نجف کی گلی کو جانتا ہے، ولی شناس ہمیشہ ولی کو جانتا ہے، پلٹ کے آ گیا بس ایک ہی اشارے میں، یہ آفتاب یقیناً علی کو جانتا ہے، یہ آفتاب یقیناً علی کو جانتا ہے۔ انشاءاللہ فضائل اور شان حضرت علی جاری رہے گی۔ ایک کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ موضوع سے متعلق علامہ صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال جی، وعلیکم السلام۔ پوچھئے نا سوال، آپ ٹی وی مت دیکھیے، مجھ سے بات کیجئے۔ ہیلو جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے میاں کے سر پہ قرضہ بہت زیادہ ہے۔ جی آپ ٹی وی دیکھے جا رہی ہیں میری بہن، بڑے افسوس کی بات ہے۔ چلیں دوسرے کالر کو بلا لیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے دو سوال ہیں۔ پوچھئے۔ ایک تو یہ کہ اگر درود ابراہیمی تصویر پہ پڑھنا چاہیں تو دونوں پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، یا کہ پہلا والا درود ابراہیمی اگر ہم تصویر میں دونوں پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، یا پہلا والا الگ اور دو تو نہیں ہے، صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کی ہے نا؟ ہاں جی ٹھیک ہے لے لیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم ایک چھوٹے سے مختصر سے وقفے کے بعد کرتے ہیں آپ سے ملاقات، بس میں قرآن میں آپ کہیں نہیں جائیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے میاں کی نوکری نہیں کہیں لگ رہی، تو میری 5 بچیاں ہیں کھانے والی، تو گھر میں خرچہ نہیں پورا، تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں جس میں میرے میاں کی کوئی اچھی نوکری بھی مل جائے۔ ٹھیک ہے، میں بالکل مفتی صاحب نے نوٹ کر لیا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عثمان بھائی میرا سوال سن لیں۔ جی بتائیے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ عورت کا قبرستان میں جانا منع فرمایا ہے یا نہیں؟ عورت کا جس کے کوئی مطلب بھائی نہیں ہے، ماں باپ۔ ویکلی پرو آفر سے پائے کیا پائیں ویکلی آفر؟ چلیں ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ جی چلیں میں ایک منٹ ذرا علامہ صاحب سے سوال پوچھ لوں موضوع سے متعلق۔ حضور قبلہ قرآن اور شان علی پر بات ہو رہی ہے، سورۃ الدہر بھی حضرت علی کی شان بیان کر رہی ہے، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے، اس کی روشنی میں بھی اور دیگر کوئی فضائل؟ بالکل، قرآن حکیم کے اندر متعدد مقامات پر عظمت مولا علی کا بیان ہے، اس میں سے ایک مقام سورۃ الدہر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ترتیب کتابی میں قرآن حکیم کی 76ویں سورت ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک واقعے کا تذکرہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حسنین کریمین علیل ہو گئے، صحیح، ان کی صحت یابی کے لیے منت مانی گئی کہ پروردگار یہ بچے صحت یاب ہو جائیں تو ہم شکرانے کے روزے رکھیں گے۔ صحیح، بچے صحت یاب ہو گئے، پھر وہ منتی روزے رکھے گئے۔
مولا کائنات نے یہودی کے باغ میں کاشتکاری کی، وہاں سے گیہوں لے کر آئے۔ سیدہ کائنات نے اپنے دست اقدس سے چکی میں پیسا، سبحان اللہ، اس سے 3 ڈھیریاں بنائیں۔ پہلے دن روزہ رکھا، پہلی ڈھیری سے روٹیاں تیار کی۔ وقت افطار آیا، دروازے پہ دستک، کون؟ آنے والے نے کہا مسکین، کچھ کھانے کو چاہیے۔ اللہ، ان سب نے اپنا سامان خورد و نوش اس کو دے دیا۔ ہائے ہائے، دوسرے دن پھر یہی سب کچھ ہوا۔ وقت افطار، دروازے پہ دستک، کون؟ آنے والے نے کہا یتیم ہوں، مجھے کچھ کھانے کو چاہیے۔ اللہ، تیسرے دن پھر دروازے پہ دستک، کون؟ آنے والے نے کہا میں اسیر ہوں، بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو چاہیے۔ انہوں نے سب اس کو دے دیا۔ اللہ، سائل کی پکار پر یہ سب اپنا سامان خورد و نوش اسے دے دیتے، خود پانی سے افطار کرتے، اللہ اکبر، خود پانی سے افطار کرتے۔ اللہ اکبر، مسکین کو دیا پہلے دن، یتیم کو دیا، پھر اسیر کو دیا۔ اب رب ذوالجلال سورۃ الدہر میں اس کا تذکرہ فرماتا ہے کہ یوفون بالنذر، یہ ہیں اپنی نذر سے وفا کرنے والے، واہ، سبحان اللہ، یہ لوگ ہیں اپنے وعدے کو پورا کرنے والے۔ واہ، اور ان کی شان کیا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ اللہ کی خالص محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور اسیر کو۔ اب آپ اس میں بھی ایک کمال دیکھیں، پہلے دن مسکین آیا تھا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن اسیر آیا۔ آیت میں اسی ترتیب سے الفاظ کیا ہیں، بات ہے، مسکینا و یتیما و اسیرا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، اور پھر جب وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو جواب میں یہ کیا کہتے واہ ہیں؟ واہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ، صحیح، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے تم کو یہ کھلایا ہے، ہم دنیا میں تم سے اس کا صلہ نہیں چاہتے، ہمیں تمہارا شکریہ مطلوب نہیں ہے۔ بس ایک بات میں ایک جملے میں مکمل کر دوں، جی جی، ایک ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ بھئی کھانے والے تو کئی تھے، صحیح، مانگنے والا ایک تھا، صحیح، تو انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا کہ ایک آدمی کے کھانا اسے دے دیتے سائل کو، صحیح، باقی میں گھر والے مینج کر لیتے، صحیح، اس کی بھی ضرورت پوری ہو جاتی، یہاں پہ بھی کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ بالکل، یہ سوال اس ذہن میں آئے گا جو اس گھرانے کی سخاوت سے واقف نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، جب سائل سوال کرتا مولا علی اپنے حصے کا کھانا دیتے ہائے ہائے، تو سیدہ کہتی تم اس سفر میں تنہا کیوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، واہ واہ، میری جانب سے بھی دے دیجیے۔ واہ، حسنین کریمین کہتے جب ماں باپ ایثار کر رہے ہیں ہم کیوں پیچھے رہیں، وہ اپنی جانب سے اللہ دیتے۔ اکبر، تو یوں ابتدا مولا علی کرتے، لیکن یہ نبی پاک کا گھرانہ ہے اور پھر ان کی تقلید میں سب دیتے، تو پھر قرآن حکیم اس لیے ان کا قصیدہ بیان۔ کیا بات، بہت اچھے انداز سے۔ میں مفتی صاحب قبلہ، چونکہ آپ ماشاءاللہ بہترین قاری قرآن بھی ہیں، بہترین حافظ قرآن بھی ہیں، اور میرا خیال مصحف کتنے 24 سپارے ہو چکے ہیں الحمدللہ، 26 ہو جائیں گے، 26 ہو جائیں گے، اور اتفاق کی بات ہے کہ آج سورہ فتح کی آخری آیت آج ہی آئے گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، آج ہی قصیدہ، ظاہر ہے ہم تو 12 مہینے، میں تو مفتی صاحب بیہائنڈ دا سین مفتی صاحب سے کئی بار بات ہوئی، مفتی صاحب فرما رہے ہیں ہمارے گھر میں جب بھی ولادت ہوتی ہے تو بیٹیوں کے جو نام ہیں وہ الحمدللہ کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں فاطمہ کے بغیر کوئی نام ہو، یہ ایک محبت ہے ان کی اہل بیت سے۔ میں مفتی صاحب، آپ حافظ قرآن بھی ہیں تو اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں ایک سوال کہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے 274، اس میں بھی حضرت علی کی شان بیان کی گئی ہے، اس کے حوالے سے دیکھیں مجھے قرآن کی یعنی وہ آیات بتائیں کہ جہاں پر صحابہ کا اہل بیت کا ذکر ہو، میرے آقا علیہ السلام کے جانثاروں کا ذکر ہو، اور ان کی خوبیاں، ان کے اوصاف بیان نہ کیے گئے ہوں۔ اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ، اچھا، یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ تو ایک شاہکار ہے، ویسے تو ہر آیت شاہکار ہے بے شک، لیکن اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین ينفقون اموالہم، 4 چیزیں فرمائیں، باللیل والنہار سرا وعلانیہ، صحیح، رات میں اور دن میں چھپا کر اور اعلانیہ جو خرچ کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، صحیح، ٹھیک ہے، بے شک، اور نہ کوئی خوف ہوگا نہ کچھ غم ہوگا۔ یہ بھی آیت کریمہ، اس میں مفسرین نے لکھا یہ آیت کریمہ اور صحابہ کا بھی اقوال ہے، اور صحابہ کی بھی اقوال ہیں، لیکن خاص طور پر مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے۔ واہ، اچھا، پھر یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے
کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات دن چھپا کر اور اعلانیہ جس ترتیب سے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اسی ترتیب سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس آیت کریمہ میں بیان فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد ساتھ یہ بھی ہے کہ اس آیت کا جو عنوان ہے نا وہ انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت اور فضیلت ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یہاں پر فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو سخاوت کے پیکر ہیں، جو دن میں رات میں چھپا کر اعلانیہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے یہاں پر کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر یوں سمجھنے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات آتی تھی نا کہ بھائی یہ صدقہ رات میں دینا چاہیے دن میں دینا چاہیے، کوئی اچھا آج بھی لوگ پوچھتے ہیں اچھا جی چھپا کر دینا چاہیے یا اعلانیہ دینا چاہیے۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقے کے مسائل یہاں پر کھول کر رکھ دیے کہ تم دن میں دو، رات میں دو، جو آپ کی ادائیں ہیں تم اعلانیہ دو، چھپا کر دو۔ جو مولا علی کی ادائیں ہیں گویا کہ وہ صدقے کے مسائل بن گئے، احکامات بن گئے کہ تم ہر حال میں دے سکتے ہو۔ اور آخری بات نماز ہم پڑھتے ہیں اپنے ٹائم پر، فجر کی نماز ظہر میں آپ نہیں پڑھ سکتے، وہ ٹائم سے نکل جائے گی۔ اچھا ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ماہ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں سال میں ایک مرتبہ، حج پر جاتے ہیں صاحب استطاعت زندگی میں ایک بار، ٹھیک ہے نا۔ لیکن صدقہ ایسی عبادت ہے کہ تم ہر حال میں ہر وقت کہیں پر بھی ہو اللہ کی بارگاہ میں اس عبادت کو بجا لا سکتے ہو، چاہے دن ہو رات ہو، چاہے اعلانیہ ہو چھپا کرو، ہر حال میں کر سکتے ہو۔ اور آخری اس میں بات کہ فرمایا کہ صدقہ جو ہے نا چھپا کر دینا یہ اصل ہے، یہ مقصد ہے، تقوی کا حصول ہے۔ اور اعلانیہ دینا اس میں بھی ترغیب پائی جاتی ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے تم ریاکاری نہیں کرتے، اخلاص کرتے ہو، تمہاری وجہ سے 1000 بندہ دیکھ کر 100 بندہ دیکھ کر ترغیب حاصل کرتا ہے تو فرمائے کہ یہ بھی کار ثواب ہے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، اور کیا اچھی بات کہ وہ ادائیں حضرت علی کی دیکھ کر قرآن اس پر شہادت دے رہا ہے اور یہ اصول وضع ہو رہے ہیں صدقے کے، کیا بات ہے۔ میں ناظرین کالرز کچھ آپ میں سے شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ علماء کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ؟ جی میرا سوال ہے کہ کسی سے قرضہ لے کر اگر افطاری دیں تو وہ ہو جاتی ہے؟ مفتی صاحب سے پوچھیں۔ کسی سے قرضہ لے کر افطاری کروائیں اگر افطاری کروائیں تو وہ افطاری ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے بالکل۔ صدقہ قرضہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ اللہ کرم، آپ بتائیے ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ شکر ہے۔ جی میں اظہر بخاری بات کر رہا ہوں ڈیرہ غازی خان سے۔ ٹھیک ہے، کیا سوال ہے؟ یہ پوچھ جی سوال میرا یہ، میں نے 1.5 سال پہلے ایک پلاٹ لیا تھا 30 لاکھ کا، صحیح، تو اب وہ میرا بکا ہے، اس میں مجھے 10 لاکھ فائدہ ہوا ہے، تو اب اس پہ میری زکوٰۃ بنے گی یا اس کے پیسے اب آ جائے ہیں، یعنی کہ پیسے، یا سال بعد میں زکوٰۃ دوں گا کیونکہ پیسے تو آ جائے ہیں میرے پاس؟ اچھا یہ بتائیں کہ اس سے پہلے آپ زکوٰۃ دیتے تھے؟ جی نہیں، وہ میں دبئی سے آیا تھا نا، میں نے آ کے اپنے پیسے جو میرے تھے وہ مجھے کما کے لایا تھا۔ پہلے سے تھے، پہلے صاحب نصاب تھے، پہلے دبئی میں جو پیسہ تھا اس کی زکوٰۃ دیتے تھے؟ ہاں اس کی زکوٰۃ پہلے دیتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، آیا نا میں نے پلاٹ لیا تو پھر جو ہے نا 1.5 سال بعد بکا ہے اور اس میں 10 لاکھ مجھے فائدہ ہوا ہے۔ بتاتے ہیں بیچنے کی غرض سے لیا تھا نا آپ نے، تجارت کے لیے پلاٹ لیا تھا؟ ہاں جی تجارت کے لیے لیا۔ ٹھیک ہے بالکل بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہلو، آواز آ رہی ہے؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی مجھے آپ کی ٹی وی کی آواز بہت تیز آ رہی ہے۔ ہاں میں بند کرتی ہوں ٹی وی۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے؟ جی مجھے میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے۔ پوچھیے۔ جیسے میں نا حج کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، میں خود جاب کرتی ہوں تو وہ میری سیلری اچھی ہے تو میں یعنی وہ افورڈ کر سکتی ہوں، لیکن جو میرے ہسبینڈ ہیں جیسے ان کی سیلری کافی بہت کم ہے، وہ اتنے وہ پیسے افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ حج کر سکیں، تو میری ایج جو ہے وہ 40 ایئر ہے، تو میں پھر حج کرنے اکیلی جا سکتی ہوں یا ہسبینڈ کے ساتھ ہی جانا ہے؟ تو یہ مجھے ذرا اس کا جواب۔ چلیں بتا دیں، حج کے لیے پوچھ رہی ہیں کہ مجھے محرم کے ساتھ ہی جانا۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال؟ یہ مسئلہ پوچھنا تھا ایک آپ سے۔ جی کیا مسئلہ؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں؟ بتائیں پہلے تو یہ مسئلہ حل کریں۔ فرائض جماعت سے چھوٹ جائیں۔ اچھا
کس کے مسائل؟ جماعت کا کچھ کہہ رہے تھے. چلیں ایک اور کالر. حج کے حضرت حج کا ذکر آیا نا بہن کا, ہمارے اسماعیل جلالی صاحب بھی کیفیت میں آ گئے تھے ابھی, تو دعا کریں اللہ ان کو حج بیت اللہ, ہم سب کو اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ آپ کا سوال؟ جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کسی نے طلاق دے دی ہے تو اس کی بیٹی ہے جی چھوٹی سی, کتنی چھوٹی, اگر اس کی شادی آگے ہو گئی ہے جی تو وہ بچی کیا وہ دوسرا باپ اس کا حقیقی باپ ہوگا؟ اچھا میں سمجھ گیا آپ کی بات. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ. چلیں اذان عصر کا وقفہ ہے تو پھر ہم کالرز بعد میں لیتے ہیں. ایک اذان عصر کا وقفہ درمیان میں حائل ہو رہا ہے اور پھر اذان عصر براہ راست آپ ملاحظہ کیجئے, ہم نماز عصر با جماعت ادا کر کے لوٹتے ہیں, آپ کہیں مت جائیے. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.